بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم طلباء کرام، قراءات 7 کے بعد جس میں 7 ائمہ کی قراءات ذکر ہیں، اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اس کو قراءات ثلاثہ کہتے ہیں۔ قراءات 7 میں آپ نے الشاطبیہ، امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ اس کے بعد قراءات ثلاثہ کے لیے علامہ جزری رحمہ اللہ کی کتاب الدرۃ المضیہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ الدرۃ المضیہ میں 3 ائمہ کا ذکر ہے، جن میں پہلے امام ابو جعفر رحمہ اللہ، دوسرے امام یعقوب رحمہ اللہ، اور تیسرے امام خلف العاشر جو امام حمزہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ قراءت 7 میں وہی قراءت ثلاثہ میں امام ہیں۔ انشاءاللہ ان کے حالات زندگی، ان کے راوی اور ان کے طرق کے بارے میں اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں جو مقصود ہے بتلانا وہ یہ ہے کہ الدرۃ المضیہ یہ مستقل قراءت ثلاثہ میں اگر کوئی پڑھے گا اور اس نے پہلے سے الشاطبیہ نہیں پڑھی تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الدرۃ المضیہ یہ تتمہ ہے الشاطبیہ کا۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ شاطبیہ میں جو قراءات ذکر ہوئے ہیں اور الدرہ میں جو قراءات ذکر ہوئے ہیں تو یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ الدرۃ المضیہ میں علامہ جزری رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ جو ائمہ ہے یعنی امام ابو جعفر رحمہ اللہ، اس کے لیے اصل امام نافع رحمہ اللہ کو ٹھہرایا ہے۔ تو اگر ابو جعفر رحمہ اللہ امام نافع رحمہ اللہ کے ساتھ متفق ہوگا کسی قراءات میں تو الدرہ میں وہ قراءات ذکر نہیں ہوگی۔ الدرہ میں وہی قراءت ذکر ہوگی جس میں امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے امام نافع رحمہ اللہ سے یا اس کے شاگرد سے، یا ابو جعفر رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس میں امام نافع رحمہ اللہ سے یا اس کے شاگردوں سے مخالفت کی ہو تو وہ قراءت ذکر ہوگی۔ جن قراءات میں قراء ثلاثہ، قراء 7 کے موافق ہوں گے وہ قراءات یہاں ذکر نہیں ہوں گے۔ تو یہ اہم بات ہے اس میں۔ اس لیے اس سے پہلے الشاطبیہ اس کو حفظ کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس کا جاننا ضروری ہے اور اس کا مستحضر ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم الشاطبیہ آپ کے سامنے موجود، یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہو، اور آپ جس قراءت کو، جس وجہ کو آپ قراءت ثلاثہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصول کے موافق ہیں یا مخالف ہے۔ یہ تب ہی پتہ چلے گا جب ہمارے پاس الشاطبیہ مستحضر ہو، ہمیں یاد ہو، یا ہمارے پاس وہ پڑھی ہو اور ہم اس میں دیکھیں۔ تو یہ بات ایک تو یاد رکھنی چاہیے کہ الدرۃ المضیہ یہ مستقل تصنیف نہیں ہے کہ اگر کوئی اسی کو پڑھے اور وہ قراءت ثلاثہ کا قاری بن جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تتمہ ہے الشاطبیہ کا۔ امام جزری رحمہ اللہ نے یہ عظیم اسلوب اپنایا ہے
طلباء پر شفقت کے لیے کہ رموز بھی وہی ذکر کیے ہیں جو الشاطبیہ میں ہے. یعنی آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے اصل ابو جعفر کا اصل امام نافع رحمہ اللہ ہے تو اس کا رمز تھا ابج، تو یہاں امام ابو جعفر رحمہ اللہ کے لیے بھی رمز ابج ہی ہے. امام ابو جعفر رحمہ اللہ اور اس کے دونوں شاگردوں کے لیے ابج. اسی طرح یعقوب رحمہ اللہ کا اصل وہ ابو عمر بصری رحمہ اللہ ہے تو اس کے لیے رمز بھی وہی لیے ہیں حطی، اس کے شاگرد، اور امام کے لیے رمز ہے حطی جو ابو عمر بصری ان کے شاگردوں کا تھا. اور خلف عاشر اس کا اصل امام حمزہ ہے تو اس کے لیے رمز بھی وہی لیا ہے جو الشاطبیہ میں امام حمزہ رحمہ اللہ کے لیے تھا فضق. یہ بات بھی یاد رہے کہ الدرہ میں ابج کا تینوں رموز استعمال ہوئے ہیں، حطی کے بھی تینوں رموز استعمال ہوئے ہیں، لیکن فضق میں صرف فا رمز استعمال ہوا ہے کیونکہ جو خلف عاشر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاد سے مخالفت نہیں کی. یہ ابتداءً 2-3 باتیں تھی. اس کے بعد یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ الدرہ میں 240 اشعار یہ وہ اشعار ہیں جو امام جزری رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، 240 اشعار، اور وہ اس کے نام ہی سے علماء نے نکالے ہیں الدرہ. الف یہ برابر ہے 1، یعنی عددی قیمت الف کی 1 ہے. الدرہ لام اس کی عددی قیمت 30 ہے. دال اس کی عددی قیمت 4 ہے. را اس کی عددی قیمت 200 ہے، اور گول ہا اس کی عددی قیمت 5 ہے. ابجد کے لحاظ سے جب اس کو ہم جمع کریں گے تو 240 آتے ہیں. لیکن الدرہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری شعر اس میں ہے وَمُنَّ بِجَمْعِ الشَّمْلِ وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَصَلِّ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَمَنْ تَلَا. 241 نمبر شعر وہ ہے. تو اب سب علماء نے لکھا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ اس سے بھی 240 اشعار ہی نکلتے ہیں، تو یہ 241 کس طرح بن گئے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک شعر وَطَوَّقَنِ الْأَعْرَابُ بِاللَّيْلِ غَفْلَةً فَمَا تَرَكُوا شَيْئًا وَكِدتُّ لِأُقْتَلَ. جب الدرہ ختم ہوتی ہے تو 3 اشعار پہلے یہ شعر، یہ فرماتے ہیں علماء کہ یہ علامہ جزری رحمہ اللہ کا اپنا شعر نہیں ہے، کسی شاگرد وغیرہ نے اس شعر کو ذکر فرمایا ہے. تو الدرہ میں 240 اشعار ہیں، لیکن اب جو موجود ہمارے پاس ہیں 241 اشعار ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ الدرہ کے اشعار کی تعداد تھی. اسی طرح بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ اس کا جاننا بھی ضروری ہو گیا، وہ اگلے درس میں کریں گے. تو ہماری کوشش ہی یہی ہوگی کہ ہم اپنے درس کو 10 منٹ تک انشاءاللہ تعالی سمیٹ لیں اور ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ علم ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.